أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له قابل تکریم احباب پارہ نمبر 14 سورت نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے 3 اوامر اور 3 نواہی بیان فرمائے ہیں۔ 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے منع فرمایا ہے۔ پورے قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے یہ آیت کریمہ جامع ترین آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت جامع ترین آیت ہے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اس آیت پر مکمل عمل کر لیتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ پورے دین پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی اللہ تمہیں بے حیائی کے کاموں سے منع فرماتا ہے، اللہ تمہیں برے کاموں سے منع فرماتا ہے، اللہ تمہیں ظلم سے منع فرماتا ہے۔ 3 کام کرنے والے اور 3 کام نہ کرنے والے۔ یہ آیت کریمہ جو لوگ عرب ہیں اور عربی زبان کو سمجھتے ہیں، عرب کے مزاج کو سمجھتے ہیں، لغت عرب سے آشنا ہے، ان کی گہرائی سے واقف ہے، وہ اس آیت کریمہ کی صحیح عظمت کو اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ آیت کریمہ ان کے اسلام لانے کا بنیاد بنی اور سبب۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں بہت سارے مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت یحییٰ اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ ان کو پتا چلا کہ ایک نوجوان جو عربی نسل ہے، قریشی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے اور دین حق کی طرف بلاتا ہے، اور اس کی دعوت ایسا ایسا پھیلتی جا رہی ہے۔ ان کے دل میں آیا کہ میں بھی جاؤں اور اس معاملے کو دیکھوں اور پرکھوں، اگر بات بالکل سچ ہے تو میں بھی قبول کروں۔ انہوں نے ارادہ کیا رخت سفر باندھنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا۔ تو آپ کے قبیلے کے جو لوگ تھے، چونکہ آپ سردار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ ویسے ڈائریکٹ چلے جائیں، بہتر ہے کہ پہلے ہم قبیلے میں سے کچھ افراد کو بھیجیں اور وہاں ہم جا کر صورتحال کا جائزہ لیں، معاملے کو پرکھیں اور دیکھیں، پھر آ کر آپ کو رپورٹ پیش کریں گے، کارگزاری سنائیں گے، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں۔ حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات معقول لگی، اپنے قبیلے کے 2 افراد کو متعین کیا جو سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے،
کہ آپ جائیں اور عرب کے اس نوجوان کی محفل میں اور مجلس میں جائیں، صحبت اختیار کریں اور حالات کا جائزہ لیں۔ یہ دو فرد پہنچے اور آ کر بتایا کہ ہم اپنے سردار اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقسم بن سیفی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم دو سوال لے کر آئے ہیں ان کی طرف سے۔ وہ سوال یہ ہے من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ اب میں اس کو اپنے لفظوں میں بتاتا ہوں۔ من انت، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے۔ ما انت، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، جس دین کی طرف آپ بلاتے ہیں اس دین کی تعلیمات کیا ہے۔ تو من انت ذات کے بارے میں سوال ہے، ما انت مشن کے بارے میں سوال ہے کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیے۔ ما انت، آپ کرتے کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ دو جملوں میں دو جامع سوال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوالات سنے تو پہلے سوال کے بارے میں من انت کے بارے میں آپ نے بہت مختصر جواب ارشاد فرمایا۔ من انت، آپ کون ہے، تعارف کرائیے۔ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میرا نام محمد ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہوں، بس یہ میرا تعارف ہے۔ اس سے آگے آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ اور ما انت، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو تاثیر تھی، جو لطف تھا، جو حلاوت تھی اور جو مٹھاس تھی، وہ جو تو فاسد آئے تھے انہوں نے محسوس کی، اور اس آیت کریمہ کی حلاوت ان کے دلوں میں اتری۔ انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ دوبارہ پڑھی۔ آپ نے پھر پڑھی، پھر پڑھیے، پھر پڑھی، حتیٰ کہ بار بار پڑھتے رہے، ان کو یاد ہو گئی۔ انہوں نے بار بار سن کے اور پیچھے دہرا کے اس کو یاد کر لیا۔ اجازت نہیں، چلے گئے، اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے، واقعہ سنایا کہ ہم نے اس نوجوان کو بڑا عجیب پایا، عجیب صفات اور عجیب اوصاف کا مالک ہے۔ جب ہم نے ان کی شخصیت کی بات کی، حسب و نسب کی بات کی، تو دو جملوں میں جواب دے کے خاموش ہو گئے۔ محمد بن عبداللہ کہہ کے خاموش ہو گئے، اپنے دار اور اپنی قبیلے کی طرف، اپنے حسب نسب کی طرف بالکل نہیں گئے۔ اور جب ہم نے کام کی بات کی تو بہت عجیب بات فرمایا، اور انہوں نے یہ جملہ بھی فرمایا۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ قرآن کیا ہے اور آیت کیا ہے اور اللہ کا پیغام کیا ہے۔ انہوں نے جب ہم نے ما انت کا سوال کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے، تو ایک عربی کی عبارت پڑھی، ایک جملہ پڑھا۔ اب انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ کو سنائی تو اس کی حلاوت ان کے دلوں میں، ان کے دل میں اتری، اور فوراً کہتے ہیں، حالانکہ حاضری نہیں ہوئی، فوراً کہتے ہیں اپنے قبیلے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے اور یہ کلام اس انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، آپ تیاری کرو، ان کی خدمت میں جاؤ اور اسلام قبول کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر سے پہنچو اور لوگ تم سے سبقت کر جائیں، لوگ پہلے اسلام قبول کر لیں اور تم پیچھے رہ جاؤ، ایسا نہ کرو، بلکہ سابقین میں شمار ہو جاؤ، سب سے پہلے اسلام۔ اس آیت کریمہ کی حلاوت کا اثر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، خود فرماتے ہیں میں اسلام لایا، صحابہ کرام اور مسلمانوں کے کہنے پہ اور ان کی ترغیب پہ اسلام تو لے آیا، لیکن میرے دل کی حالت ابھی مضبوط نہیں تھی، ابھی مجھے کچھ خلا محسوس ہوتا تھا، میرا دل مطمئن نہیں تھا، اسلام میرے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، تو اس پریشانی میں میں تھا کہ میں نے ترغیب لے کر قبول تو کر لیا اسلام، لیکن ابھی وہ مزہ نہیں آ رہا۔ ابھی اسی پریشانی میں ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے آثار شروع ہو گئے۔
اور ہمیں پتہ چل گیا کچھ دیر کے بعد وحی کا اثر ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تعلیمات اس موقع پر ارشاد فرمائی تو یہ آیت کریمہ بھی پڑھی. عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت کریمہ میں نے سنی اللہ کی قسم اس کی یہ تاثیر اور اثر تھا کہ میرے دل کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے, وہ کمزوری والا اثر بالکل ختم ہو گیا, اسلام میرے دل میں راسخ ہو گیا. اور آخری بات اس آیت کریمہ کی حلاوت کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ بہت بدبودار اور غلیظ کافر ہے, اسلام دشمن, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دشمن ہے اور صف اول کا دشمن ہے. وہ تو ویسے پورے قرآن کا دشمن تھا, لیکن اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ سنا تو بے ساختہ بول اٹھا, واللہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اصلہ لملک وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُذْكِرٌ وَمَا أَنْتَ بِقَوْلِ بَشَرٍ. اللہ کی قسم اس آیت کریمہ کی عجیب حلاوت اور مٹھاس ہے اور اس پر عجیب روشنی اور نور ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں. اور اس آیت کریمہ کی جڑ بہت جلد شاخیں اس پر پھوٹنے والی ہیں اور وہ شاخیں تناور ہونے والی ہیں اور ان شاخوں پر بہت جلد پھل لگنے والے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو شجر اسلام ہے ان قریب سایہ دار بھی بنے گا, پھلدار بھی بنے گا. بہت سارے درخت ہوتے ہیں وہ سایہ دار نہیں ہوتے, یہ سایہ دار بنے گا. اس کے سائے کے تلے, اس کے سائے کے نیچے بہت ساری انسانیت نفع اٹھائے گی. اور بہت سارے درخت سایہ دار تو ہوتے ہیں, پھلدار نہیں ہوتے. یہ شجر اسلام سایہ دار بھی بنے گا اور پھلدار بھی بنے گا. وما هو بقول بشر, اور یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا سب سے پہلا عدل کا, اس پر میں دو جملے بات عرض کرتا ہوں. عدل کا معنی اصل میں کیا ہے؟ برابری کا ہے, برابر معاملہ کر دینا, دو چیزوں کو برابر کر دینا. اس آیت کریمہ کے یہ لفظ کے اندر بڑا اثر ہے, اس لیے ہم عدل اس فیصلے کو کہتے ہیں جو حاکم وقت یا قاضی وقت یا جج دو فریقوں کے درمیان کرتا ہے, انصاف کے مطابق فیصلہ کرے تو ہم کہتے ہیں اس نے عدل کیا. لیکن یہاں یہ معنی صرف یہی محدود نہیں ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے, بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے کہ عدل کا تعلق بہت وسیع ہے. اس کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ بھی ہے, انسان کی عادات کے ساتھ بھی ہے, انسان کے معاملات کے ساتھ بھی ہے. اور میں بات کو مزید مختصر کرتا ہوں. ہاں میں سے ہر بندہ اس کا بیک وقت تین چیزوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے. بیک وقت ایک ہر بندے کا اپنے نفس اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق رہتا ہے. ایک اس کا تعلق معاشرے میں رہنے کی وجہ سے افراد کے ساتھ رہتا ہے, گھر کے افراد ہوں, محلے کے ہوں, رشتہ دار ہوں, علاقے کے ہوں, ملک کے ہوں, قوم کے ہوں. اور ایک ہر بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے جو خالق ہے. عدل کا تعلق تینوں کے ساتھ ہے اور ہم نے تینوں کی تقاضے پورے کرنے ہیں تب جا کر ہم نے پورا عمل کرنا ہے. ہم نے صرف عدل کو عدالت کے ساتھ محدود کر دیا ہے کہ عدل کرنا عدالت کا کام ہے, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے, ہم کیسے عدل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھی میں ہوں, میری ذات ہے, میں اپنی ذات کے ساتھ عدل کروں یہ ضروری ہے. کیسے کروں گا؟ اللہ نے مجھے آزادی ہے, ان کو میں استعمال کرتا ہوں, اس میں عدل ضروری ہے. میں بدنگاہی کرتا ہوں, یہ عدل کے خلاف ہے. میں اپنی نگاہوں کو ویسے استعمال کرتا ہوں جیسے اللہ نے حکم دیا, شریعت چاہتی ہے, یہ عدل ہے. میرے کان ہیں, میں غلط استعمال کرتا ہوں, یہ عدل کے خلاف ہے. میں وہی چیزیں سنتا ہوں جو اللہ نے حکم دیا اور شریعت چاہتی ہے, یہ عین عدل ہے. میرا ایک ایک موضوع شریعت کی تعلیم کے مطابق ڈھل جائے, ویسے استعمال ہو جیسے اللہ کی مرضی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے اور شریعت کی منشا ہے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ عدل کے مطابق چل رہا ہے.
ہم اپنے وجود کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کتنی بے عدلی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی کہ ہم اس آیت کریمہ کے مفہوم پر اس کے منشا پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا یہ ہم نے پہلے نمبر پر کرنا ہے، اور آج کی محفل میں ہم سب نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی ذات کے ساتھ عدل سے کام ہے۔ ہم نے تو عدل کو مخصوص کر دیا ہے کہ دو بندے لڑے، ہم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، پنچایت کے ممبر بنیں گے، ہم حاکم بنیں گے اور ثالث بنیں گے، پھر فیصلہ کریں گے تو انصاف کے مطابق کریں گے تو ہم عادل کہلائیں گے، یہ عدل ہوگا۔ ورنہ تو عادل بہت سارے لوگ ہیں اور کوئی اس صورتحال کا سامنا ہی نہیں ہوتا، اس کا کیا معنی ہوگا کہ وہ عادل کر ہی نہیں سکتے اور کرتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں بھائی، یہ آیت کریمہ کی خوبصورتی ہے کہ لفظ عادل نے پوری چیزوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے، یہ بہت بڑی اس کے اندر جامعیت ہے، اور ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اس کے اندر عدل کا معاملہ ضروری ہے۔ جیسے بھائی ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کو اپنے شر سے بچائیں، چاہے وہ جسمانی شر ہو، چاہے وہ زبانی شر ہو، چاہے وہ اخلاقی شر ہو، چاہے وہ مالی شر ہو، چاہے وہ کسی بھی حساب سے عنوان سے شر ہو، ہمارے ہر قول اور فعل سے ان کو فائدہ ملے اور ہمارے قول و فعل کے شر سے وہ بچ جائے، ان کی عزت بھی محفوظ ہو، ان کا مال بھی محفوظ ہو، ان کی جان بھی محفوظ ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ عدل کریں، ہم ان کے ساتھ مالی معاملات کریں، شریعت کے مطابق کریں، ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہماری جو چیزیں ہمارے معاشرے سے متعلق ہیں، معاشرے سے متعلق جو افراد ہمارے تعلق میں ہیں، ان تمام کے ساتھ ہمارا برتاؤ انصاف کے ساتھ، تو یہ رہ جائے گا۔ اگر ہم اپنی سے اتر جائیں گے یا انصافی کے ختم زمرے میں آ جائیں گے تو شریعت ہم سے مکمل عدل چاہتی ہے۔ اور ایک عدل کا جو ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق چلیں، اپنی خواہشات کو کچل دیں۔ ہم کرتے ایسے ہیں کہ اپنی ضرورت اور خواہشات کو آگے رکھتے ہیں، اللہ کی منشا کو پیچھے رکھتے ہیں، پھر گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، بے اعتدالی بھی کرتے ہیں، جرائم بھی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بے عدلی اور بے انصافی کی واضح دلیل ہے۔ جب ہم تہیہ کر لیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں ناانصافی نہیں کریں گے، ہم عدل سے کام لیں گے، ہماری ضرورت ہے پیچھے رہ جائے، ہماری خواہش ہے پیچھے رہ جائے، ہماری چاہت ہے پیچھے رہ جائے، اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی ہم نے ہر حال میں آگے رکھنی ہے، اس کو ہم نے مقدم رکھنا ہے، اس کو ہم نے پہلی صف میں رکھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ عدل کے مطابق ہوگا۔ یہ اس عدل کے اندر ساری چیزیں اور اخلاق بھی آتے ہیں۔ اور عجیب بات تو مفسرین کرام نے لکھا ہے اس عدل کے اندر صرف ہمارا ذہنی معاملہ نہیں آتا، ہمارے عقائد بھی آتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ افراط اور تفریط سے، الہاد اور بدعت سے پاک ہے اور راہ مستقیم پہ ہے، راہ سنت پہ ہے، اس کا معنی کہ عقائد کے اندر بھی ہم الحمدللہ عدل پہ۔ اگر ہمارا عقیدہ الہاد اور بدعت والا ہے، یا حد سے تجاوز کر چکا ہے یا حد سے اتر چکا ہے، راہ مستقیم پہ نہیں ہے، راہ صراط پہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم عدل کے راستے پہ ہیں۔ تو اتنی بڑی جامعیت ہے اس کے اندر اور اتنا بڑا پیغام ہے اس آیت کریمہ کے اندر، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم عدل کے تمام مفہوم پر عمل کریں اور اس کے تمام مقصد کے مطابق ہم چلے آگے چلے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر میں مختصر بات کرتا ہوں۔ احسان کرنا، احسان کا معنی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو چائے پلا دی تو احسان ہے اور کسی سے کرایہ نہیں لیا تو یہ احسان ہے، ورنہ احسان کے معنی کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم عبادت کے اندر بھی احسان کریں اور مالی معاملات کے اندر بھی احسان کریں، جسمانی طور پر بھی احسان کریں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ ان حقوق کے اندر بھی تمام تفصیل ہے کہ جسمانی طور پر ان کے حقوق ادا کریں، مالی طور پر کریں، زبانی طور پر کریں۔ اگر ہماری وجہ سے، ہمارے قلم اور تعریف کی وجہ سے کسی کا کام ہوتا ہے ہم وہ کرتے، اس کا معنی یہ کہ ہم نے اس طریقے سے بھی اس کا حق ادا کرا۔
ہماری تقریر سے اور ہمارے توجہ سے کسی کا کام ہوتا ہے اور کسی کا حق ملتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اگر وہ کر دیں گے تو ہم اس کا حق ادا کریں۔ اللہ ظلم سے روکتے ہیں، ناانصافی سے روکتے ہیں، بے حیائی سے روکتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عدل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔